الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله يوم عاشوراء وسعه الله على طول سنته وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، محرم الحرام کا مبارک عظیم مہینہ شروع ہو چکا تھا. گزشتہ جمعہ پہلی جمعہ تھی محرم الحرام کی اور یہ دوسری جمعہ ہے، اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آج 9 تاریخ بنتے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 3 عشرے بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، عظمت والے. ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی خاص الخاص اہمیت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں میں اپنی خصوصی رحمتیں اپنے بندوں پر نازل فرماتے ہیں. اسی طرح دوسرے 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، بقرعید سے پہلے جو 9 دن ہوتے ہیں اور بقرعید کا دن، یہ 10 دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. یہ بھی خصوصی اہمیت کے حامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کو اللہ کے یہاں خصوصی مقام حاصل ہے. تیسرے نمبر پر محرم الحرام کے یہ 10 دن ہیں، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک. آج 9 تاریخ ہے تو گویا کہ کل 1 دن باقی ہے. تو یہ 3 عشرے اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ عظمت والے ہیں، بہت ہی زیادہ احترام والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. اس لیے احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے جگہ جگہ ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے اور ان کی قدر کرنے کی امت کو تاکید فرمائی. ویسے تو یہ پورا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ کے نزدیک بڑا احترام والا ہے. گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کی اہمیت کیا ہے
اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا، اور یہ بات بھی بیان کی تھی کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایمان والا جب کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی خیر خیرات کا کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یا اور کوئی مالی تعاون کرتا ہے، کوئی بھی کام کرے نیکی کا کام، اچھا کام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب، اس کے ثواب کو، اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے احترام کو سامنے رکھ کر، اس کی عظمت کو سامنے رکھ کر اس کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، اسی طرح اس کی عظمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان میں اگر کوئی برائی ہو تو اس برائی کا وبال بھی اللہ کے نزدیک بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں ان کی، تو یہ پورا مہینہ اور ان پورے مہینوں میں سے بھی یہ شروع کے 10 دن بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر بھی جو کل کا دن ہے، جسے عاشورے کا دن کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا دل ہے۔ محرم الحرام میں جیسے ایک انسان کے اندر اس کا دل بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے، انسان کا پیر چلا جائے، انسان کا ہاتھ چلا جائے، یا اور کوئی چیز، اس کا کوئی عضو خراب ہو جائے، انسان جی سکتا ہے، لیکن دل، قلب ایک ایسی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اگر کچھ لمحے بھی اس کے اندر حرکت بند ہو گئی تو انسان کی جو زندگی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کے مہینے کے لیے یہ جو 10واں دن ہے، یہ 10واں دن قلب کے مانند ہے، دل کے مانند۔ چنانچہ اس کے لیے احادیث کے اندر خصوصی باتیں بیان کی گئی ہیں، خاص احکامات بیان کیے گئے ہیں، کیا چیزیں کرنی ہیں ان کا بیان ہے، اور اس کے بعد کن کن چیزوں سے ہمیں رکے رہنا ہے ان کا بھی بیان ہے۔ کل چونکہ 10 محرم الحرام ہے، انشاءاللہ آج کی ہماری اس مجلس کے اندر یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے، اس کے احکام ہیں، اور اس کے اندر کیا کیا منکرات ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش ہوگی۔ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے ایک مہینہ جو ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، یہ روزے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کرنے کے بعد فرض ہوئے، مدینہ منورہ آ جانے کے بعد۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر محرم الحرام کی اس 10ویں تاریخ کا روزہ فرض فرمایا۔ جیسے رمضان کی اہمیت ہے، اس کے روزے کی اہمیت ہے، اور اس کے روزے کا مقام پوری زندگی اگر کوئی آدمی نفل روزہ رکھ لے رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا، ایسا ہی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض ٹھہرانے سے پہلے فرمایا۔ گویا کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں روزہ رکھنا اللہ کے نزدیک ایسے تھا اس وقت کہ اگر آدمی پوری زندگی روزے رکھ لے تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں روزہ رکھنے کا جو ثواب اور اس کی جو اہمیت ہوتی تھی وہ حاصل نہیں ہو سکتی، فرض درجہ ہے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرما دیا، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں کہہ دیا کہ اب یہ فرض نہیں ہے، اب یہ فرض نہیں ہے۔ تو جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، اللہ نے فرضیت کو ختم کر دی کہ اب 10 محرم کو روزہ رکھنا امت مسلمہ پر ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے مستحب ہونے کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے اندر روزہ رکھتے تھے، اور اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صیام یوم عاشورہ، عاشورے کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، مجھے یقین ہے اور اللہ کے، بلکہ یہ احتسب کے معنی آتے ہیں مجھے خیال ہے، اور نبی کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ سمجھ لیے اللہ کے نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے یوم عاشورہ کے 10ویں تاریخ کے روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 سال کے جو گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ، اگر کوئی آدمی 10ویں محرم کے دن روزہ رکھتا ہے اور روزہ اس نیت سے رکھتا ہے کہ میں یا اللہ کے نزدیک اس روزے کا بہت بڑا مقام ہے، نیکی کے ارادے کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اور اس کی فضیلت کو سامنے رکھ کر روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی خاطر 1 سال پچھلے صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ایک روزے کی خاطر۔ اور اس کے ساتھ جب اس روزے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کا عمل یہ تھا کہ رمضان کے روزے فرض ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے سال زندہ رہے اس 10ویں محرم میں روزہ رکھتے تھے، 10ویں محرم میں روزہ رکھتے تھے۔ بعد میں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یہودی لوگ بھی 10 تاریخ میں روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم لوگ بھی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، یہودی حضرات جو ہیں وہ بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں، اور ان سے غالباً سوال ہوا تھا کہ آپ لوگ کیوں اس 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا، فرمانے لگے کہ 10ویں تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون جیسے ظالم اور خطرناک بادشاہ سے نجات عطا فرمائی تھی، اور پوری بنی اسرائیل جو قوم ہے انہی کو یہودی بھی کہتے ہیں، تو پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر ہم لوگ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بات جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم لوگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تمہارے سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس جملے کو آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم زیادہ قریب ہیں، لہذا ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کے اندر روزہ رکھیں۔ کیسے قریب ہیں؟ قریب اس طریقے سے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت لائی تھی توریت کے ذریعے سے، یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے اس کے اندر بہت ساری گڑبڑیاں کر دی تھی، بہت ساری چیزوں کو بدل دیا تھا، بہت سارے احکامات کو بدل دیا تھا، اور جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے جوں کے تو ویسے احکام اس وقت بنی اسرائیل کے درمیان نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی بات کہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی بات کہی تھی، لیکن بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے تھے۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بات کہ اللہ کا بیٹا کسی کو سمجھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں، کوئی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، وہ ایک الگ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کو بنانے والا ہے۔ تو جب توریت کے اندر انہوں نے تحریفات کر دی تھی، اور جو ریلیجن تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مذہب تھا اس کو انہوں نے بدل دیا تھا، اس کے اندر تبدیلیاں انہوں نے ڈالی تھی، تو اب گویا کہ یہ سمجھیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے کوسوں دور ہو گئے تھے، ان کا راستہ الگ ہو گیا تھا۔ اگرچہ کہ وہ مان رہے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی، اپنا پیغمبر، اپنا رسول مان رہے ہیں،
لیکن احکام میں تبدیلی کی وجہ سے، شریعت کو بدل دینے کی وجہ سے، اس کے اندر بڑے بڑے چینجز لانے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کا راستہ کچھ اور ہو گیا تھا، بنی اسرائیل اور یہودیوں کا راستہ کچھ اور ہو گیا تھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، دین محمدی کو لے کر آئے، شریعت محمدیہ کو لے کر آئے، تو اس کے اندر وہی عقائد تھے جو حضرت موسیٰ کے عقائد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتے تھے، ہم لوگ بھی ایک ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کو اللہ کی اولاد نہیں سمجھتے تھے، امت محمدیہ بھی کسی کو اللہ کی اولاد نہیں سمجھتی۔ اس اعتبار سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بہت سارے چینجز کر کے ان کے راستے سے دور ہو گئے، لیکن ہمارا راستہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ کا راستہ۔ تو اس اعتبار سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کے کہ ہم اس 10ویں تاریخ کو، محرم کے اس 10ویں روز کو ہم روزہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اہم بات فرمائی اور بڑی پتے کی بات فرمائی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ جو یہودی ہیں، بنی اسرائیل کی قوم ہے، وہ اس وقت مسلمانوں کی دشمنی میں، مسلمانوں کی عداوت میں اور ان کے بارے میں نفرت رکھنے کے بارے میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، حد سے زیادہ ان کی انتہا چھوڑ چکی ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ غزوہ احزاب جو ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کا نام ہے غزوہ احزاب، اور غزوہ احزاب، اس احزاب کے نام سے پوری سورت ہی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ غزوہ احزاب اتنی خطرناک جنگ تھی، مدینہ منورہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ مکے کے لوگ عرب کے مختلف بڑے بڑے قبیلوں سے بات چیت کر کے، ماسٹر پلاننگ کر کے مدینہ منورہ کا گھیراؤ کر لیے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کے اندر یہودی بھی شامل تھے، انہوں نے گھیراؤ کر لیا ہے، تو گھیراؤ کرنے کے بعد جب گھیراؤ کرنے کی پلاننگ ہو رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا تھا، تو اس وقت مدینے کے تینوں اطراف میں خندقیں کھودی گئی تھی۔ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ مدینہ منورہ کا علاقہ کم لوگ ہیں، اور سمجھیے پورا عرب کا علاقہ لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تو ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے مقابلے کی یہ صورت اختیار کی گئی کہ بڑے بڑے خندقیں کھودی جائیں، بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں کہ وہ لوگ یہاں نہ آ سکے۔ اب وہ لوگ آئیں گے تو گڑھے کے اس پار رہیں گے، اور اس گڑھے کے اندر وہ اتر کر آئیں گے تو یہاں سے ہم لوگ حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ پلاننگ کر کے خندقیں کھودی گئی تھی۔ پورا عرب مدینہ منورہ کو ختم کرنے کے لیے، یا آپ دوسرا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا، عرب کی پوری دنیا اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے گھیراؤ کر لی تھی۔ ایک قبیلہ تھا وہاں اندر مدینہ منورہ میں، یہودیوں کا قبیلہ تھا، وہ لوگ ساز باز کر کے اندر ہی سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش انہوں نے کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت اتنی پریشانی آئی تھی کہ کسی بھی خاص کام کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، لیکن جنگ احزاب میں جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی کی 3 یا 4 نمازیں تک قضا ہو گئی تھی۔ بیمار ہو جاتے تب بھی 2 لوگوں کے سہارے سے آخری وقت میں مسجد کو آ جاتے تھے، نماز کو چھوڑنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جنگ کے موقع پر اتنی خطرناک تھی، اتنا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے یا 3 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کتنا وقت ہے؟ 5 منٹ۔ 5 منٹ بھی جنگ کے اس میدان سے ہٹ کر نماز پڑھنے کا موقع انہوں نے نہیں دیا تھا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر ہے کہ یہودیوں سے بڑا دشمن مسلمانوں کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں سے اور مشرکین سے، جو لوگ شرک کرتے ہیں اور جو لوگ یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی اور مشرکین سے بڑا دشمن مومنوں کا، اسلام والوں کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے سچی بات اور یقینی بات کسی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔
تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس دن ہمارے دشمن بھی روزہ رکھتے ہیں، کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں یا پھر یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کا دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہوں گا تو ان لوگوں کی مخالفت میں، یہ لوگ تو ایک روزہ رکھتے ہیں، میں اس کے ساتھ ایک روزے کو پہلے یا بعد میں ملا دوں گا، ایک روزہ نہیں رکھوں گا، تاکہ ہمارے میں اور ہمارے دشمنوں کے درمیان فرق رہے، ہمارے اور ان کے درمیان فرق رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 10ویں تاریخ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 9ویں تاریخ کو بھی روزے میں ملا لے، اگر 9ویں تاریخ نہ ہو سکے تو 11ویں تاریخ کو ملا لے۔ لہذا آج 9ویں تاریخ ہے، آج ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ نہ رکھے ہوں، تو ان سے گزارش ہے کہ کل کے دن روزہ رکھنا ہے، تو آج کا دن تو چلا گیا، تو کل کے دن کے ساتھ ساتھ 11ویں تاریخ کا دن، یعنی ہفتے کا دن روزے کا ہے عاشورے کا، اس کے ساتھ 11ویں تاریخ کو بھی ملا لے، 2 روزے رکھے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکم پر ہمارا عمل ہو۔ تو یہاں آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمنوں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمنوں سے ایک عبادت میں بھی مشابہت کو پسند نہیں کر رہے۔ مشابہت مطلب یکسانیت، نبی کا عمل یہ تھا اور آپ نے لوگوں کو بتایا بھی کہ عبادت میں ہی، دوسری چیزوں میں دور کی بات ہے، عبادت میں بھی ہمارے اور غیروں کے درمیان یکسانیت نہیں ہو سکتی، ہماری ایک خاص شان ہونی چاہیے، ہمارا ایک خاص تشخص ہونا چاہیے، مسلمان ایک امتیازی طور پر نظر آنا چاہیے۔ اور یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ دوسرے لوگوں سے ہماری ایک خاص شان صرف برائے نام رہے، اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو آسمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، لہٰذا اس کے ماننے والے دنیا میں ایک الگ شان کے ہونے چاہیے۔ پوری دنیا، پوری زمین، پوری آسمان، یہ پوری کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس کے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ کسی بھی مسلمان کو اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ کائنات اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ جو تمام عالم ہیں، پورے جہاں ہیں، یہ پورے کے پورے جہان اللہ ہی کے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے رب ہیں، اس کے پروردگار ہیں۔ لہذا جب اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، تو اس کے ماننے والے اس دنیا میں دب کر نہیں رہ سکتے، خصوصی شان والے ہونے چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر رکھ لیجئے کہ کوئی رولنگ پارٹی ہو، پالیٹکس کی کوئی رولنگ پارٹی ہو اور اس کی حکومت ہو، تو اس کے پیچھے چلنے والے جب محلے میں چلیں گے تو چونکہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، بڑے روب داب سے چلیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی حکومت ہے اور ان کی حکمرانی چل رہی ہے۔ بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو پیدا کیا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہم لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں سر جھکا کر جینے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، ہم سر اٹھا کر جئیں گے، اور ہماری ایک خاص شان ہونی چاہیے، غیروں سے ہماری مشابہت نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبادت میں بھی، روزے میں بھی کوئی غلط کام نہیں ہے۔ غیر اگر ننگا پھر رہا ہے تو آج مسلمان اس کو دیکھ کر اپنے کپڑے نکال رہا ہے، اپنے سطر کو کھول رہا ہے۔ غیر اگر شرٹ کسی خاص قسم کا پہن لیتا ہے، خاص قسم کی پینٹ اپنا لیتا ہے، خاص قسم کے سر کے بال رکھ لیتا ہے، اپنی داڑھی کو کوئی خاص قسم کا بنا لیتا ہے، تو مسلمان اس کو دیکھ کر چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تو عبادت میں بھی، اللہ کی عبادت میں بھی کسی غیر سے مشابہت اور یکسانیت کو پسند نہیں فرمایا۔ اور ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی داڑھی رکھتے تھے، کبھی بھی داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ کسی فلم ایکٹر نے داڑھی رکھ لی اور ایک خاص قسم سے اس نے داڑھی رکھی، اس کو دیکھ کر ہم داڑھی رکھتے۔ یہ ایسی بات ہے کہ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں پر تعلیم دی کہ عبادت کے اندر بھی ہم لوگ مشابہت اختیار نہیں کر سکتے، عبادت کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان میں یکسانیت تو ہم لا ہی نہیں سکتے۔
اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی آدمی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی قوم جیسا بننا چاہتا ہے، تو وہ اسی طرح سمجھا جائے گا، انہی میں اس کا شمار ہوگا۔ ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی، وہ بزرگ بڑے اللہ والے تھے، نیک تھے، 5 وقتہ نمازی تھے، پورے محلے کے اندر، پورے علاقے کے اندر ان کو نیک سمجھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، نماز سے جب واپس آ رہے تھے، پان کھا رہے تھے، نماز سے واپس آ رہے تھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پان کھاتے ہوئے آ رہے تھے، اور اس دن ہولی کا دن تھا، اور قریب سے ایک گدھا، سفید گدھا گزر رہا تھا۔ انہوں نے اس گدھے کے اوپر جو پان کی جو پیک تھی وہ اس کے اوپر ڈال دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ سب لوگ آج رنگین ہو رہے ہیں، تو کیوں سفید ہے، تو بھی رنگین ہو جا۔ سب لوگ ہولی کے رنگ میں کیا ہو رہے ہیں، رنگین ہو رہے ہیں، تو کسی کے کپڑوں پر رنگ لگا ہوا ہے، چہرے پر رنگ لگا ہوا ہے، تو کیوں رنگین نہیں ہے، چل تو بھی رنگین ہو جا۔ یہ کہہ کر اپنے جو پان کی جو پیک تھی لال رنگ، وہ اس کے اوپر ڈال دیا۔ کسی نے ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم میں ہیں، کافروں کے ساتھ ان کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ حضرت ہم تو آپ کو بڑے نیک سمجھتے تھے، بڑا مقام ہم تم کو دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری نمازیں غارت ہو گئیں، میرا قرآن پڑھنا غارت ہو گیا، میں نے ایک مرتبہ یہ عمل کر دیا تھا مشابہت کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اگر کوئی کسی کے مشابہت اختیار کرے تو اسی میں سے ہوگا، آج میں انہی میں حشر میرا ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے کسی سے مشابہت اختیار کرنا۔ آج ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک چیز میں یہ بتا رہا تھا کہ اس دن عمل کرنے کی کہ روزہ رکھنا ہے۔ دوسری ایک چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسعہ اللہ طول سنتی، کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال میں اس دن وسعت کا معاملہ کرتا ہے، یعنی کھانے پینے میں ذرا اپنے ہاتھ کو کھول کر خرچ کرتا ہے۔ روزانہ دال روٹی بنا رہے ہیں، یہ 10واں دن آیا تو ہم آج بریانی بنا لیں گے۔ روزانہ جب بھی کوئی اچھا موقع ہوتا ہے تو بریانی بن رہی ہے، یہ دن آیا تو اپنے وسعت کے بقدر، اپنی طاقت کے بدر کسی اور ایک ڈش کا اس نے اضافہ کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دن ایسا زبردست دن ہے، ایسا عظمت والا دن ہے کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال میں ذرہ بھی اگر وسعت اختیار کرتا ہے، ہاتھ کھول کر خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کی برکت سے اسے اوپر خصوصی برکتیں نازل فرماتے ہیں، اس دن کی برکت سے خصوصی برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں احادیث کے اندر ملتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور احکامات کے طور پر ملتے ہیں۔ ایک روزہ رکھنا، اور دوسرا اپنے اہل و عیال کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، اس دن اچھا پکوان گھر میں پکے۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ احادیث کے اندر ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو اس مہینے کے اندر ہو یا خاص اس دن کے اندر ہو کہ مسلمان اس کا کام کرے۔ بہت سے لوگ شیعہ کو دیکھ کر یا اور کسی قوم کو دیکھ کر ان کے دیکھا دیکھی بہت سارے غیر اسلامی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ شریعت کے اندر نہیں ہیں۔ میں ان کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف 2 چیزیں ہیں، ان 2 کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ آپ معاشرے میں نظر ڈالیں، کوئی بھی چیز ہو، ان چیزوں کو کوئی بھی چیز نہیں ہے سوائے ان 2 چیزوں کے۔ روزہ رکھے اور اپنے اہل و عیال پر وسعت کا معاملہ کرے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو یوم عاشورہ میں کرنے کے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی منکرات ہیں، حدیث آپ حضرات کے سامنے میں سنا دیا ہوں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے وہ اسی میں شمار کی جائے گی۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، جو لوگ کسی قوم کو بڑھائے وہ بھی انہی میں سے۔ بہت سارے لوگ یہ 10ویں تاریخ کے اندر بہت سارے علاقوں میں شیعہ حضرات کے وہ جو بہت سارے تماشے ہوتے ہیں اور تعزیے کے خاطر وہ اپنے جسم کو چھلی کر لیتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔
ان کو دیکھنے کے لیے جانا بھی شریعت کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. اسی لیے فرمایا من کثر سواد قوم، اس لیے کہ ہم جائیں گے تو لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ بھی انہی میں سے ہیں، وہیں پر جا رہے ہیں. تو کسی قوم کے اندر بڑھوتری، کسی قوم کی کثرت اس قوم کے اندر شامل ہونے میں لوگ سمجھیں گے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی قوم کے بڑھوتری کا بھی سبب نہیں بننا چاہیے. لہٰذا بھائیوں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو دو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کو پیش نظر رکھیں. روزہ رکھنے کی کوشش کریں، کل کا دن اور پرسوں کا دن، 2 دن نفل روزہ ہے، اور اس کے جو اوقات ہیں، کب سحری کا وقت ہے، کب افطار کا وقت ہے، انشاءاللہ امام صاحب اعلان بھی کر دیں گے. تو ان 2 دنوں میں آپ روزہ رکھیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے. اور کل کے دن اپنے اہل و عیال میں وسعت سے کام لیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سنت مطہرہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے علاوہ جو بھی بدعات ہیں، منکرات ہیں، اور لوگوں کی کھڑی ہوئی چیزیں ہیں، ادھر ادھر کی دیکھا دیکھی چیزیں ہیں، ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.